مکمل تفصیل جان چکے ہیں، اس میں نکرہ کی تفصیل جان رہا ثبت علم کے بارے میں، اس میں علم کے بارے میں ہم جو ہے 10 اور بچے ہیں، یعنی کہ یہ کل 11 افراد کی آسان سادہ زبان میں اس میں علم کی وضاحت کرنی کی کوشش تحت هذا الحد الجامع جميع اقسام میرے 11 بچے ہیں، یعنی کہ اسم المنقول الذي كان في الاصل صفة او اسما ثم نقل الى ان تمام اعلام کا ذکر ہے، علم میں ان اقسام کا ذکر ہونا اور ان کا سمجھنا، پھر ان کے سمجھنے کے بعد قرآن کریم کے آیات کی تشریح، تفسیر، توضیح اور ترجمہ بیان کرنا، اس لیے کہ آپ نے چند کتابیں پڑھی ہوں اور پھر قرآن کریم کی آیات کا آپ ترجمہ کرنے بیٹھیں، تو یعنی کہ اگر آپ قرآن کریم کی زبان کو بن و ان سمجھے، اس کی بلاغت کو، اس کی فصاحت کو، اس کے قواعد کو، اس کی صرفی اور نحوی، یہ تمام ڈائمنشنز آ جائیں گے کہ قرآن کریم کا ترجمہ، قرآن کریم کی تفسیر، قرآن کریم کو کس طرح سے صلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بخیر وعافیت ہوں گے۔ اللہ پاک سے دعا گو ہوں کہ آپ لوگ ہمیشہ دین و ایمان کے ساتھ سلامت رہے، خوش رہے، آباد رہے۔ پہلے ہم اسم معرفہ کی مکمل تفصیل جان چکے ہیں، اسم نکرہ کی تفصیل جان چکے ہیں، وہ پچھلی ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اسم معرفہ کے بارے میں ہم بات کر چکے ہیں کہ اسم معرفہ کہتے کس کو ہے، اس کی پہچان ہوتی کیا ہے۔ تو میں نے کہا کہ اسم معرفہ ایک ایسا بادشاہ ہوتا ہے، یا ایک ایسا چیف گیسٹ ہوتا ہے، یا ایک ایسی شخصیت ہوتی ہے جس کو کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ پھر ہم نے یہ بات کہی تھی کہ اسم معرفہ کے کل 7 اقسام ہوتے ہیں۔ المعارف لہا 7 انواع، یعنی کہ اسم معرفہ کی 7 قسمیں ہیں۔ کون کون سی قسم ہے، پھر ہم ان کی تفصیل سے انشاءاللہ بات کریں گے۔ ایک قسم ہے العلم، دوسری ہے الضمیر، تیسری ہے اسم الاشارہ، چوتھی ہے الاسم موصول، اور پانچویں ہے المعرف بال، چھٹی ہے المعرف بالاضافہ، اور ساتویں ہے المناد المقصود۔ یہ 7 قسمیں کس کی ہے؟ یہ اسم معرفہ کی ہے۔ جو قسم سر فہرست آتی ہے وہ ہے علم۔ تو آج ہم علم کے بارے میں، اسم علم کے بارے میں ہم تفصیل سے جاننے کی کوشش کریں گے، کیونکہ اسم علم جو ہے یہ صرف تنہا ایک نہیں ہے، بلکہ اسم علم جو یہ بیٹا ہے اسم معرفہ کا، تو اسم معرفہ کا بیٹا ہونے کے ساتھ ساتھ خود علم کے جو ہے 10 اور بچے ہیں، یعنی کہ یہ کل 11 افراد پر مشتمل ہے۔ اسم معرفہ 7 افراد پر مشتمل ہے، لیکن اسم معرفہ کے بعد جو ہے اس کے جو ممبرز ہے اسم معرفہ کے وہ 7 ہے، اور اسم معرفہ میں سر فہرست جو ہے وہ اسم علم ہے۔ تو اسم علم کے کتنے ہیں؟ 11 بچے ہیں۔ تو یہ کہا جائے کہ اسم معرفہ یہ دادا جی ہے، اور باقی وہ سب جو ہے اس کے پوتے ہیں، یعنی کہ 11 لوگ جو اس کی شامل ہیں اس فیملی کے، وہ 11 افراد ہیں، ان کو ہم دیکھیں گے۔ یہاں پہ دیکھیں آپ، علم کہتے کس کو ہے؟ جس طرح ہم نے اسم معرفہ کی تعریف کی کہ اسم معرفہ کہتے کس کو ہے، تو اسی طرح ہم تھوڑا سا اپنے سبق کو آگے بڑھانے سے پہلے علم کے بارے میں جاننا چاہیں گے۔ علم کہتے کس کو ہے؟ العلم هو الاسم الذي وضع للدلالة على شخص او مكان او شيء معين من غير حاجة الى قرينة فهو ارفع انواع المعرفة۔ یہ یاد رکھیں اس بات کو، فهو یعنی کہ اسم علم، فهو ارفع انواع المعرفة واوضحها لانه يدل على ذات مميزة بعينها۔ یہ اسم علم کی تعریف کیا ہے؟ علم وہ اسم ہے جو کسی شخص، جگہ یا چیز معین کے لیے رکھا جائے بغیر کسی اضافی دلیل کے۔ یہ معرفہ کی سب سے بلند اور واضح قسم ہے، کیونکہ یہ کسی مخصوص اور منفرد ذات کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اشارہ کرتا ہے، اسم علم۔ پھر مزید دیکھیں آپ، وَتَنْدَرَجُ تَحْتَ هَذَا الْحَدِّ الْجَامِعِ جَمِيعُ أَقْسَامِ الْعَلَمِ كالعلم الذاتي الذي يكون أسماء الأشخاص، والعلم المكاني الذي يشمل أسماء البلاد والجبال والأنهار، والعلم الزماني الذي يخص الشهور والأيام۔ اب اس جامع تعریف کے تحت علم کی تمام قسمیں آ جاتی ہے، یعنی کہ علم کی کچھ اور قسمیں ہیں۔ ہم نے اسکول، کالج یا مدارس میں اسم معرفہ کی 7 قسمیں پڑھی ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے بات ختم۔
لیکن بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی ہے، بلکہ اسم معرفہ کے ساتھ اقسام کے بعد علم نے کہا کہ میرے بچوں کا تعارف نہیں کرایا، طلباء کو میرے بچوں کی بھی آپ شناخت بتائے کہ میرے 11 بچے ہیں، یعنی کہ اسم معرفہ کہتے ہیں کہ ہم 7 افراد مشتمل افراد تو ہے خاندان کے، لیکن ہم میں سے اور بھی کچھ ہمارے بچے ہیں، ہمارے وارثین موجود ہیں، تو اس میں علم نے کہا کہ میرے 11 بچے ہیں، یعنی کہ ہم کل ملا کے 11 افراد ہیں فیملی کے، جیسے علم ذاتی یعنی کہ افراد کے نام، علم مکانی یعنی ملکوں، شہروں، دریاؤں، پہاڑوں کے نام، اور علم زمانی یعنی کہ مہینوں اور دنوں کے نام۔ علم کے جو اقسام ہے، ان تمام اقسام کا قرآن کریم میں ذات خود ذکر کیا گیا، یعنی کہ قرآن کریم میں ان تمام اعلام کا ذکر ہے۔ کریم میں ان اقسام کا ذکر ہونا اور ان کا سمجھنا، پھر ان کے سمجھنے کے بعد قرآن کریم کے آیات کی تشریح، تفسیر، توضیح اور ترجمہ بیان کرنا، اس کی ایک الگ بات ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ نے چند کتابیں پڑھی ہوں اور پھر قرآن کریم کی آیات کا آپ ترجمہ کرنے بیٹھیں تو اس میں ایک الگ بات ہے۔ یعنی کہ اگر آپ قرآن کریم کی زبان کو بن و ان سمجھے، اس کی بلاغت کو، اس کی فصاحت کو، اس کے قواعد کو، اس کی صرفی اور نحوی، لغوی، اصطلاحی تمام معنی اور مفہوم کو سمجھیں گے، تو جب آپ قرآن کریم کے کسی لفظ کا ترجمہ یا تشریح کرنے بیٹھیں گے تو آپ کے سامنے یہ تمام ڈائمنشنز آ جائیں گے کہ قرآن کریم کا ترجمہ، قرآن کریم کی تفسیر، قرآن کریم کو کس طرح سے بیان کیا جائے، ان تمام چیزوں کو جب آپ بیان کریں گے آپ ایک لذت محسوس کریں گے۔ تو لہٰذا قرآن کریم کی زبان کو سمجھنا ایک داعی کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ عام انسان کے لیے جو ہے میں فرض کفایہ کی حد تک سمجھتا ہوں، لیکن جو داعی ہو، عالم ہو، اس کے لیے عربی زبان کے ان بنیادی اور اساسی چیزوں کو سمجھنا فرض عین ہے۔ یہاں پہ دیکھیں آپ، یہاں اس جگہ جو ہے ہم نے علم ذات کے بارے میں تھوڑا سا ایک فیملی ان کی بنائی ہے، کیونکہ اس طریقے سے جب باتیں واضح کی جاتی ہے تو ذہن میں بیٹھ جاتی ہے۔ یہ علم ذات پہلا ممبر ہے اس فیملی کا، یہ پہلا بندہ ہے اس فیملی کا۔ دوسرا ممبر جو اس کا اس فیملی کا ہے وہ ہے علم مکان۔ تیسرا جو ہے وہ ہے علم زمان۔ چوتھا ممبر جو اس کا ہے وہ ہے علم جنس۔ پانچواں ممبر جو ہے اس فیملی کا ہے وہ ہے علم لقب۔ چھٹا بندہ جو اس کا ہے وہ ہے علم کنیت۔ ساتواں ممبر جو اس کا ہے وہ ہے علم منقول۔ ساتواں ممبر اس کا ہے علم منقول۔ آٹھواں ممبر اس کا ہے علم مرتجل۔ نوواں ممبر ہے علم قبائلی۔ 10واں ممبر ہے علم دینی، اور 11واں ممبر اس کا ہے علم مرکب۔ کل ملا کے 11 افراد پر مشتمل فیملی ہے۔ سب سے پہلی بات کس کی کریں گے ہم؟ علم الذات، یعنی کہ وہ اسم علم جو سب سے سر فہرست ہے۔ تعریف کیا ہے اس کی؟ ہوا اسم وضع لتعین شخص معین بعینہ، وہ نام یا وہ اسم جو کسی خاص اور متعین فرد کے لیے رکھا جائے۔ اب جیسے قرآن کریم میں محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ دوسری آیت یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ۔ تیسری آیت واذکر فی الکتاب مریم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آدم علی نبینا علیہ السلام، مریم علیہ السلام، سب معین اشخاص کے نام ہے۔ وجہ اشتراک کیا ہے کہ یہ سب مخصوص افراد کے ذاتی نام ہے۔ علم المکان کے معنی یعنی کہ وہ اسم ہوا اسم وضع لمکان معین، وہ نام جو کسی مخصوص مقام کے لیے ہو، جیسے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اور وطور سینین، اور وہذا البلد الامین۔ وجہ استشہاد کیا ہے کہ یہ سب مخصوص مقامات کے نام ہے۔ یہ سب کون کون سے؟ المسجد الاقصی، المسجد الحرام، اور طور سینین، اور البلد الامین۔ یہ سب کیا ہے؟ مخصوص مقامات کے نام ہے جو علم المکان کے حصے میں آتے ہیں۔ تیسری قسم کون سی ہے؟ تیسری قسم ہے علم الزمان۔ تعریف کیا ہے؟ وَاسْمٌ وُضِعَ لِزَمَانٍ مُعَيَّنٍ، وہ نام جو کسی خاص وقت کے لیے مقرر ہو، جیسے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر من یوم الجمعہ،
وجہ استشاد کیا ہے؟ وجہ استشاد میں کیا ہے؟ رمضان، لیلۃ القدر اور یوم الجمعہ. تو یہ قسم بھی قرآن کریم میں وارد ہوئی ہے. کون سی قسم؟ ولنقرأ ولنرتقي وفي الجنة نلتقي ننتظر الحفل العظيم ودوما.